Sometimes the chair forces us not to say even thank you to you. You got to realize you belong to the house. Please, you are custodian of the house. We keep saying this. We want to protect and defend you. But you protect and defend your party. You are the chair is seemingly under pressure. Please, this is way too much. Too much. This is too much. This is way too much. No, this is not. We are chair. No crosstalk. جناب اسپیکر نہیں ایسا نہیں. ایک منٹ بیرسٹر گور صاحب. اسپیکر نہیں. بیرسٹر گور صاحب, جناب اسپیکر نے کل آپ نے بڑے اچھے الفاظ کہے تھے. کل آپ نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے سارے ممبران کو درس دیتا ہوں کہ کوئی ایسا لفظ نہ کہیں جو ایکسپنج کیا جائے. اور آج جو بدتمیزی کا طوفان ہوا اس کے گالی گلوچ تک گئے. کل بھی یہ ایسا واقعہ ہوا, آج بھی ہو رہا ہے. بیرسٹر گور صاحب کا مائک کھولیں. آپ بولیں پلیز. جناب اسپیکر آپ ایک منٹ میں. جناب اسپیکر نو الفاظ میں اس پہ آتا ہوں. اس پہ ہم آتے ہیں. بڑے پار صاحب بنتے آپ. جناب اسپیکر سب سے پہلے تو ہمارا پوائنٹ آف آرڈر اس بات پہ تھا صبح, جس کی وجہ سے ہم نے واک آؤٹ کیا. اس سے توجہ نہ ہٹے. وہ قوم کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے. وہ صرف پختونوں کا مسئلہ نہیں ہے, وہ اس ملک کا مسئلہ ہے, سورنٹی کا مسئلہ ہے, اس ایوان کی بالادستی کا مسئلہ ہے. اور وہ یہ ہے, ہم پوائنٹ آؤٹ یہی کرنا چاہ رہے تھے جناب اسپیکر کہ ایک آرڈر ہوا ہے, ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے, اور ایپیکس کمیٹی کر رہی ہے کہ ہم استحکام میں آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں ملٹری. اس کے ہم خلاف ہم نے یہی آواز اٹھایا ہے کہ کوئی بھی آپریشن ہو, چاہے وہ جنرل ہو, چاہے وہ انٹیلیجنس اسپیسیفک ہو, چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہو, اس میں ترمیم کے ذریعے سے ہوئے تھے. وہ ترامیم ایکٹ کے ذریعے سے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے سی سی آئی نے کر دیا تھا کہ کس صوبے کو کتنا فنڈ ملے گا, ٹیررزم کا کیا رول ہوگا. سپریم کورٹ میں ایک ججمنٹ آئی اور پوری سپریم کورٹ بیٹھ گئی وہ ملٹری ٹرائلز کو دیکھنے کے لیے. اسی وقت پیرامیٹرز طے ہو گئے تھے کہ ملٹری آپریشن کے لیے کیا پیرامیٹرز. یہ تھا جناب اسپیکر کہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے وفاقی حکومت. پہلے سے کہ آپ فیصلہ کر لیں, آپ اس ایمان کو, اس ایشو کو لے آئیں. 2 مرتبہ پہلے عسکری قیادت سینٹ آ چکی ہے, سینٹ میں ہول سینٹ کو بریف کر چکی ہے. اس ایوان میں بھی عسکری قیادت آ چکی ہے. اس ایوان میں انہوں نے بھی ان کیمرہ بریفنگ دی ہے. یہ ایوان جیسا بھی ہے, جسے بھی لوگ بیٹھے ہوں, سٹرینجر ہی صحیح, بٹ ایوان ہے. کوئی بھی ایپیکس کمیٹی چاہے جتنی بھی بڑی ہو, وہ اس ایوان کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی. یہ سپریم ہے. ہم چاہتے ہیں باوجود سٹرانگ ریزرویشنز کے کہ سٹرینجرز بیٹھے ہیں, ان ریزرویشنز کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ ایوان کی بالادستی قائم ہو اور جو فیصلہ ہو وہ ایوان کے کنسنسس اور مشورے کے ساتھ ہو. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں, پوائنٹ آف آرڈر رکھا ہے کہ وفاقی حکومت جو روز آتی ہے, جس نے کسی بھی پوائنٹ پہ بھی اس پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا, چاہے وہ بیرونی ممالک کے سربراہان کا وزٹ ہو, چاہے وہ سعودیہ ہو, چاہے وہ ایران ہو, کوئی بھی, اس مرتبہ ہم چاہیے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہی قیادت دوبارہ آ کے اس پارلیمان کو ان کیمرہ بریفنگ دے اور اس کے بعد میں کارروائی ہو, اور جو کارروائی ہو وہ ایوان کے مشورے کے ساتھ ہو. اس کے بعد اب آتے ہیں جو جناب اسپیکر اس ریزولوشن پہ. یہ ریزولوشن ہمیں دکھایا گیا, ساتھ بیٹھا ہوا ہے. میں نے ان کو یہ کہا, میں ایک پوائنٹ آف آرڈر ریز کرنا چاہ رہا ہوں جناب اسپیکر. کچھ ایسے ویب سائٹ ہے جس میں توہین رسالت ہو رہی ہے روزانہ. کچھ ایسے ویب سائٹ ہے, میں نے ان کو کہا کہ میں ایون مناسب بھی نہیں سمجھتا کہ میں اس ویب سائٹ کی نام لے لوں, کیونکہ اگر میں اس کی نام لے لوں تو اس کے ساتھ دوبارہ اس کی لوگ لاگ ان کریں گے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ ایک مسئلہ ہے
میں ان کو چاہتا ہوں کہ آپ ان کی کارروائی کر لیں. جو لوگ توہین رسالت کے ملزم ٹھہرائے جاتے ہیں، جن پہ الزام لگایا جاتا ہے، برائے مہربانی یہ صبحوں کے بجائے اپنے ہاتھ میں لے لے، کیونکہ صبح اگر ایف آئی آر درج بھی کر لے تو وہ پھر بھی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ایف آئی اے پہ، وفاقی حکومت پہ. یہ مسئلہ وفاق کا ہے تاکہ اس طریقے سے میکینزم نکالے. دوسرا میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ پرسن اسپیسیفک کیوں کرتے ہو؟ آپ کہتے ہیں کسی عوام کا لوگوں کی لنچنگ نہ کرے. میں نے کہا اس میں ایڈ کرو کہ کوئی ادارہ بھی ہمارا روزانہ لنچنگ نہ کرے. میں نے کہا ایک بندے کی لنچنگ پہ اسمبلی ریزولوشن پاس کر رہی ہیں، ہماری بھی تو روزانہ لنچنگ ہو رہی ہے. اسی لیے میں نے ان کو کہا اس کو روک لے، پورا ایوان آنے دے. یہی انہوں نے کمٹ کیا. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم جناب اسپیکر، ہم یہی کوشش کر رہے ہیں ایوان چلے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بات ہو تو عوامی تحفظ کی بات ہو، عوامی مفاد کی بات ہو. لیکن میں نے ان کو کہا اور یہی انہوں نے وعدہ کیا کہ ایوان کے آخر میں اٹھائیں گے. اور میں نے کہا ہماری ساری پارٹی آ جائے گی، ہم ڈسکس کر لیں گے. پہلے بھی اگر کوئی نیشنل مسئلہ ہے، کیوں سی پیک پاکستان کا مسئلہ تھا، ہم بیٹھے نہیں، سی پیک میں ہمارا بندہ گیا نہیں. ہم تو فلور پہ کہہ چکے تھے کہ اگر پاکستان دوست ممالک کے لوگ آ گئے تو ہم جائیں گے. ہم پاکستان دوست ہے، دشمن نہیں. لیکن یہ ہمارا پوائنٹ آف آرڈر تھا، ہم ان کو کر رہے تھے. یہ پرسن اسپیسیفک کر رہے تھے جس کا ہم نے کہا تھا ہم اس کو اپوز کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، ہمارا پوائنٹ آف آرڈر ابھی بھی یہی ہے. اس پہ آپ نے ضرور ان کی توجہ دلانی ہے. ہم جواب کے ان کے منتظر ہے یہ ملٹری آپریشن پہ. اسپیکر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک سٹرونگ پروٹیسٹ یہاں پہ لانچ کر رہا ہوں. یہاں پہ میرے سمیت جتنے یہاں پہ ساتھی میرے آئے ہیں، ہم لوگ بھاری اکثریت لے کے یہاں پہ آئے ہیں. ہم لوگ پاکستان کی عوام کو فارم 45 کے ذریعے اور 47 کے ذریعے اوریجنل یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہاں پہ پریسیڈنس یہی رہی ہے جس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن اٹھتا ہے یہاں پہ جناب اسپیکر اس کو پریسیڈنس دیا جاتا ہے. کیونکہ میں نے شہباز شریف کے خلاف پرائم منسٹر کا الیکشن کنٹیسٹ کیا. ہار جیت دوسری بات ہوتی ہے. یہاں پہ ہمارے یہاں 180 ممبر آتے تو وزیر اعظم عمران خان ادھر ہوتے، یہاں پہ وزیر اعظم ہوتے. تیسری اہم بات جناب اسپیکر، جہاں پہ بجٹ کی بات آئی ہے، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں یہ بجٹ جو ہے اس پہ آپ کا جناب اسپیکر پیج 7 ٹیبل 3 پہ پروونشل سرپلس کے اوپر بات آئی ہے. پروونشل سرپلس کے اوپر 1217 ارب روپے یہ کہہ رہے ہیں، یہ کلیم کر رہے ہیں ایز اے سرپلس. جناب اسپیکر، ہمارے صوبے کا فاٹا کے ایکسپنسز 144 ارب روپے ہو چکے ہیں. گورنمنٹ دے رہی ہے 66 بلین. آپ کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ 80 بلین. آپ کا ٹوٹل جو صوبے کو ملنا ہے کے پی کو وہ 158 بلین ملنا ہے. یہ نہ ملا کر چکے ہیں اس پہ. اب آپ دوبارہ ریپیٹ. عمر ایوب صاحب، آپ اتنے سینئر جو بجٹ پارلیمنٹیرین ہیں، کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہے. 158 بلین شوڈ بی ریلیز. اور یہاں پہ یہ ڈیفنس منسٹر بات کر رہا ہے، یہ تو ہے ہی جھوٹا، یہ تو ہے ہی اینٹی فوج، یہ ہے ہی اینٹی پاکستان. بہت شکریہ. جی خواجہ آصف صاحب کا مائک کھولیں. جی میں لا منسٹر کو ڈیفائن کیا ہے چاروں کے چاروں کو. یہ کہتے ہیں 2 نمبر لوگ ہیں، انہوں نے کہا ہے یہ سارے ان کے مطابق جو ہے یہ کمپرومائزڈ ہیں. یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے. یہ 4-5 بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شہریار افریدی صاحب نے کہا ہے. میں نہیں کہہ رہا شہریار افریدی صاحب نے کل کہا ہے. آپ ان کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. یہ پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے کمپرومائزڈ ہے. اب ایک اور کھڑے ہو گئے، آپ مکر جائیں گے. انہوں نے ان کا نام لیا ہے، جناب ڈیپٹی اسپیکر، ان کا نام لیا ہے. انہوں نے اسد کیسر کا، عمر ایوب کا، گور صاحب کا، سب کا نام لے کے کہا ہے کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں. جی اعجاز اکرانی صاحب، آپ کا پوائنٹ آیا، اس کے بعد لا منسٹر نے بولنا ہے. اس کے بعد ہم نے تقریریں کروانی ہے بجٹ پہ. جی اعجاز اکرانی صاحب کا مائک کھولیں. جی بولیں. مسٹر اسپیکر، وہاں 100 ممبر ہیں، یہاں 200 ممبر ہیں. آپ اپنا ریکارڈ دیکھ لیں.
کتنے لوگ وہاں سے بول چکے ہیں اور کتنے لوگ یہاں سے بولے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کاؤنٹ پورا کریں. آپ ان کو ٹائم بھی دیتے ہیں اور وہ آپ کو باعث بھی کہتے ہیں, لیکن اس طرح ٹائم نہیں دیا جا رہا جتنا ٹائم ان کو دیا جا رہا ہے. سر, ہمیں جتنے ان کے ممبر بول چکے ہیں ابھی فی الحال کاؤنٹ پورا کریں. پہلے 3 دن کی بات تھی کہ وہ ایک ایک کر کے بولیں گے, اب تو سر 2 یہاں سے بلوائیں, 1 وہاں سے. میں یہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد, یہ منسٹر لا کا آ جائے اسٹیٹمنٹ تو میں آپ کو وہ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. صاحب منسٹر فار ڈیفنس نے ابھی ایک بہت بڑا بہتان لگایا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پہ رب کی لعنت. سفید, اللہ کہتے ہیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سفید بال سے میں حیا کرتا ہوں. 72-74 سال کی عمر میں یہ جس طرح کی باتیں کر رہی ہیں, میرا چیئرمین ہے, یہ میرا اپوزیشن لیڈر ہے, یہ میری عزت ہے, میرے گھر کے معاملے میں جانوں. میں ایک چیز آپ کو ڈپٹی اسپیکر صاحب ان کے تھرو بتانا چاہ رہا ہوں. اگر کسی کی خام خیالی ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے آپ ڈیمیج کر سکتے ہیں, آپ اتنے ڈیمیج ہو چکے ہیں کہ آپ کی کریڈیبلٹی 0 ہے. یو اسٹینڈ نو ویئر, یو آر نو میچ ٹو پی ٹی آئی. اینڈ لاسٹ, یو آر نو میچ ٹو پی ٹی آئی. اور منسٹر فار ڈیفنس صاحب سنیں, اللہ کا نام لیں, اللہ کا نام لیں, یہ ملک آپ کو معاف نہیں کرے گی. چیئر کے مخاطب پاکستان ہاری ہوئی سیٹ, ریحانہ ڈار میری ماں, ریحانہ ڈار میری ماں کی خیرت کو سلام ہے. اگر آپ میں ذرا حیا ہوتی آپ یہاں نہ ہوتے. خواجہ شیراز محمود صاحب.